هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان سعادت و نصیحت، نیک بختی اور نصیحت کے بیان میں۔ سعادت اور نصیحت یہ دونوں عربی زبان کا لفظ ہے۔ سعید سعادتاً، نیک بخت ہونا۔ سعادت کے معنی آتے ہیں اچھی قسمت والا ہونا، اچھے نصیبے والا ہونا۔ تو اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا نصیب اور جن کا قسمت اچھا ہوتا ہے، اور ایک بدقسمت لوگ، برے قسمت والے لوگ۔ اب کون انسان اچھے نصیبے والا ہے، کون انسان برے نصیبے والا ہے، یہ ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو اس کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے عالم اجل کے اندر ہی لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اچھی نصیبے والا ہوگا، اچھی قسمت والا ہوگا، یہ برے قسمت والا ہوگا۔ اس میں تو ہم کچھ دخل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اگر یہ اعمال کرے گا تو اس کی قسمت سنورتی چلی جائے گی، اس کا نصیبہ اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور اگر یہ اعمال کرے گا برے اعمال تو اس کے نصیبہ بگڑتا چلا جائے گا، یہ بدقسمت ہو جائے گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اختیار کر کے اچھی قسمت والا بن سکتے ہیں۔ اور نصیحت کے معنی آتے ہیں کہ اچھے مشورے دینا، کوئی اچھی بات بتانا تاکہ آدمی اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے آدمی کوئی سبق حاصل کرے، اس کے معنی نصیحت کے آتے ہیں۔ تو یہ نصیحت بھی بہت اہم چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابہ کو رخصت کرتے تھے تو رخصت ہونے سے پہلے ان کو کچھ نصیحتیں فرما دیا کرتے تھے، کچھ اچھی باتیں بتلا دیا کرتے تھے، کچھ عبرت کی باتیں بتلا دیا کرتے تھے۔ تو اس عنوان کے تحت شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نصیحتوں اور کچھ نیک بختی کی باتوں کو بیان کیا ہے۔ در بیان سعادت و نصیحت، خوش نصیبی یا نیک بختی و نصیحت کا بیان۔ بر سعادت چار چیز آمد دلیل، شرح این ہر چار بوشنو اے خلیل۔ کہہ رہے ہیں بر سعادت چار چیز آمد دلیل، سعادت پر چار چیزیں دلیل ہیں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ بر سعادت چار چیز آمد دلیل، چار چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں۔ کہہ رہے کہ چار چیزیں ہیں کہ اگر ان چار چیزوں کو انسان اختیار کرے گا تو آدمی نیک بخت بن جائے گا، آدمی اچھی قسمت والا بن جائے گا۔ شرح این ہر چار بوشنو اے خلیل، شرح کے معنی آتے ہیں کھولنا، تفصیل بیان کرنا، اور خلیل کے معنی آتے ہیں دوست۔ بوشنو فعل امر ہے۔ شرح این ہر چار بوشنو اے خلیل، اے دوست ان چاروں کی تفصیل سن، اے دوست ان چاروں کی تفصیل سن لے۔ کیا کیا چار چیزیں ہیں؟ از سعادت ہر کرا باشد نشاں، باشدش تدبیر ہا با دوستاں۔ از سعادت کے معنی نیک بختی، ہر کرا ہر کے اورا کا مخفف ہے، نشا کے معنی علامت، اور تدبیر کی جمع تدبیر ہا ہے، مصلحت، اور دوست کی جمع دوستاں، دوست۔
السعادت ہر کرا باشد نشا، جس شخص میں سعادت کی علامت ہو۔ السعادت ہر کرا باشد نشا، جس شخص میں نیک بختی کی علامت ہو۔ باشدش تدبیرہا دوستا، اس کی مصلحتوں کا محور دوست ہوتے ہیں۔ باشد ہوتے ہیں شین اس کا، باشدش ہوتے ہیں اس کا، تدبیرہا تدبیر کا محور، با دوستہ دوست، اس کی مصلحتوں کا محور دوست ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے دوستوں سے مشورے لے کر کام کرتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں اپنے دوستوں کو شامل رکھتا ہے، اپنے دوستوں کے مشورے کو شامل رکھتا ہے، تب وہ کام کرتا ہے۔ ہر کرا باشد سعادت رہنمائی، صبر دارد از جفائی نہ سجائے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر کرا باشد سعادت رہنمائی، جس شخص کی رہنمائی نیک بختی ہو۔ ہر کرا باشد سعادت رہنمائی، جس شخص کی رہنما نیک بخت ہو، نیک بختی ہو۔ صبر دارد از جفائی نہ سجائے، جفا کے معنی آتے ہیں ظلم کے، اور ناسزا کے معنی آتے ہیں نامناسب۔ صبر دارد از جفائی نہ سجائے، نالائقوں کے ظلم پر صبر کرتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر نیک بختی کی بو ہوتی ہے، نیک بختی کو وہ اختیار کر لیتا ہے، نیک بختی کو اپنا امام بنا لیتا ہے، تو وہ جاہل لوگوں، نالائق لوگوں کی تکلیف اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، ان سے بدلہ نہیں لیتا ہے۔ ہر کرا بخت و سعادت گشت یار، در جہاں باشد بدشمن سازگار۔ ہر کرا بخت و سعادت گشت یار، بخت اور سعادت یہ دونوں مترادف ہیں، اور یار کے معنی آتے ہیں دوست کے، رفیق کے۔ ہر کرا بخت و سعادت گشت یار، جس کے رفیق نیک بختی اور سعادت ہوں۔ ہر کرا بخت و سعادت گشت یار، جس کے دوست نصیب و سعادت ہو جاویں۔ در جہاں باشد بدشمن سازگار، سازگار کے معنی موافق۔ در جہاں باشد بدشمن سازگار، وہ دنیا میں دشمن کے ساتھ موافق ہو جائے گا۔ در جہاں باشد دشمن سازگار، وہ دنیا میں دشمن کے ساتھ نبھا لے گا، دشمن کے ساتھ نبھا لے گا، یعنی اپنے دشمن کو بھی اپنے عمدہ اخلاق سے، اپنے کردار سے دوست بنا لے گا۔ ایک عام انسان ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی بدلے کی، یعنی اس سے اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہے، دشمنی کا بدلہ دشمنی سے لینا چاہتا ہے۔ لیکن جو آدمی نیک بخت ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کی دشمنی کا بدلہ دشمنی سے نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ اپنے دشمن کی دوستی کا بدلہ خوش اخلاقی سے دیتا ہے، اور اپنے خوش اخلاقی سے اپنے دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ گر تو خود نارے ہوارا کشتہ، وہاں کے از اہل سعادت گشتہ۔ کہہ رہے ہیں گر تو خود نارے ہوا، نار کے معنی آگ، ہوا کے معنی خواہش۔ گر تو خود نارے ہوارا کشتہ، اگر تو نے خواہش کی آگ کو کچل دیا، تو یہ کشتن سے ہے مارنا، اور یہاں مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے خواہشات پر کنٹرول پالے۔ جو ہمارے دل کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں، کچھ تو جائز خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ناجائز خواہشات ہوتے ہیں، تو ان پر ناجائز جو خواہشات ہوتے ہیں ان پر کنٹرول کر لینا اور ان پر قابو پا لینا، یہ مراد ہے۔ کہہ رہے گر تو خود نارے ہوارا کشتہ، اگر تو نے خواہش کی آگ کو بجھا دیا، کچل دیا، وہاں کے از اہل سعادت گشتہ، سمجھ لے کہ سعادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ وہاں کے تو سمجھ لے کہ از اہل سعادت گشتہ، تو نیک بختوں میں ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی انہوں نے علامت بتا دی ہے نیک بخت ہونے کی، اہل سعادت میں سے ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے خواہشات پر قابو پانا سیکھ لے تو سمجھ لے کہ وہ نیک بخت ہو گیا۔ اسی مضمون کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے سورہ نازعات کے اندر
فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس مضمون کو شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر کے اندر بیان کر دیا۔ گر بود با دوستاں تدبیر تو، یار باشد دولت شبگیر تو، کہنے گر بود با دوستاں تدبیر تو، اگر تیری مصلحت کے محور دوست ہوں، گر بود اگر ہو با دوستاں دوستوں کے ساتھ، تدبیر تو تیری تدبیر، یعنی اگر تیری مصلحت کے محور دوست ہوں، یعنی تو اپنے معاملات کے اندر دوستوں سے رائے و مشورہ لیتا ہو، ان کو اپنے مشورے میں شامل رکھتا ہو، یہ مراد ہے۔ یار باشد دولت شبگیر تو شب بیداری کی دولت تیری رفیق ہوگی۔ از سر خود ہر کے کارے می کند، بخت و دولت زو فرارے می کند، یعنی از سر خود ہر کے کارے می کند، تو لفظی ترجمہ ہوگا از سر خود اپنے سر سے، ہر کی کارے می کند، جو شخص کام کرتا ہے، یعنی جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، مشورے نہیں لیتا لوگوں سے، دوستوں سے اور رائے نہیں لیتا ہے، بلکہ جو اس کے سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ از سر خود ہر کے کارے می کند، خود سری سے کام لینے والے شخص سے، بخت و دولت زو فرارے می کند، نصیب اور دولت دونوں فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ متکبر آدمی کے تکبر کا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بدقسمت ہو جاتا ہے، بدقسمتی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ غربت اس کے پاس غربت ہی پھٹکنے لگتی ہے تکبر کی وجہ سے۔ بخت و دولت زو فرار می کند، نصیب اور دولت دونوں فرار اختیار کرتے ہیں۔ دشمن خود را نباید زد تبر، تبر کے معنی آتے ہیں تیر کے۔ دشمن خود را نباید زد تبر، گر توانی کشت او را با شکر، شکر کے معنی آتے ہیں میٹھے کے۔ تو دشمن خود را نباید زد، یہ زدن سے ہے فعل امر، دشمن خود را نباید زد تبر، اپنے دشمن کو تیر سے نہ مارنا چاہیے۔ یعنی کوئی دشمن ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان علاج یہ ہے کہ دشمن کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کہہ رہے نہیں، دشمن خود را نباید زد تبر، اپنے دشمن کو تیر سے نہ مارنا چاہیے، گر توانی کشت او را با شکر، اگر ہو سکے تو شیرینی سے مار دے، شیرینی سے مار دے یعنی احسان کر کے مار دے، دشمن کی برائی کا بدلہ تو اس پر احسان کر کے دے، دشمن شرمندہ ہو جائے گا اور تیرا دوست بن جائے گا۔ تاتوانی جور نہ اہلا بکش، گر ہمی خواہی کہ یابی عیش خوش، کہہ رہے تاتوانی جہاں تک ہو سکے، جور نہ اہلا، جور کے معنی ظلم، نہ اہل کی جمع نہ اہلا، نہ لائق، تاتوانی جور نہ اہلا بکش، جب تک ہو سکے نہ اہلوں کے ظلم کو سہ لے، گر ہمیں خواہی کہ یابی عیش خوش، اگر تو عیش و نشاط کا طلبگار ہے، اگر ہمیں خواہی، اگر تو چاہتا ہے کہ یابی پائے عیش خوش، عیش کی زندگی، اگر ہمیں خواہی کہ یابی عیش خوش، اگر تو عیش و نشاط کا طلبگار ہے تو صبر سے کام لے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بہت بڑا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چوں تورا آمد مقام سازگار، برن بندی رخت زا، برن بندی رخت زاں جا زی نہر، چوں تورا آمد مقام سازگار، جب تجھے کوئی مقام موافق آ جائے، تو چوں تورا آمد مقام سازگار، جب تجھے کوئی مقام موافق آ جائے، برن بندی رخت زاں جا زی نہر، تو وہاں سے ہرگز مت جا۔ تو
زینہر کے معنی ہرگز، اور بر نہ بندی رخت، رخت کے معنی سامان، سامان نہ باندھ، زا جا یہ زا آجا کا مخفف ہے، بر نہ بندی رکھتے زانجا زینہا، تو وہاں سے ہرگز مت جا، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ مت جا۔ تو یہ پہلے زمانے کے اندر ممالک کے حدود نہیں ہوتے تھے کہ یہ ہم ہندوستان کے اندر ہیں تو سعودی عرب نہیں جا سکتے ہیں، افغانستان نہیں جا سکتے ہیں، لوگ سفر کرتے رہا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے، اور جہاں جس کو جو مناسب معلوم ہوتا تھا جگہ وہیں آدمی قیام کر لیتا تھا۔ تو شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کرے کہ اگر تم سفر کرے کہیں گئے اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے علمی ماحول تمہیں پسند آیا، تمہارے موافق ہو گیا، تو وہاں سے تم سفر مت کرو، وہیں پر مقیم ہو جاؤ۔ در نصیحت آ کے نہ پذیرد سخن، با چنی کس پند خود ضائع مکن۔ در نصیحت آ کے نہ پذیرد سخن، نہ پذیرت تو یہ پذیرفتن سے ہے، قبول کرنا، نہ پذیرت جو قبول نہ کرے۔ در نصیحت آ کے نہ پذیرت سخن، نصیحت اسے مت کر، یہ آخر نہ پذیرت سخن نصیحت اسے مت کر، در نصیحت آ کے نہ پذیرت سخن، جو نصیحت کو قبول نہ کرے۔ در نصیحت آ کے نہ پذیرت سخن، نصیحت اسے مت کر جو قبول نہ کرے، یعنی جو نصیحت قبول ہی نہیں کرتا ہے تو اس آدمی کو نصیحت کرنا ہی بیکار ہے، اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ با چنی کس پند خود ضائع مکن، اس طرح اپنی نصیحت ضائع نہ کر۔ با چنی اس طرح، با چنی کس ایسے آدمیوں کے ساتھ، پند خود اپنی نصیحت کو ضائع مکن ضائع مت کر۔ خوئی بدرا نیک کردن مشکل است، خو کے معنی آتے ہیں عادت، اور خوئی بد یعنی بری عادت، کہہ رہے خوئی بدرا نیک کردن مشکل است، بری عادت کو اچھی عادت سے بدلنا مشکل ہے۔ جہد کردن بہر او بے حاصل است، جہد کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، جہد کردن بہر او بے حاصل است، اور اس کے لیے سعی لا حاصل ہے۔ جہد کردن بہر او، اور اس کے لیے کوشش کرنا، بے حاصل است لا حاصل ہے۔ تو یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن جو آدمی کے اندر طبیعت ہوتی ہے، آدمی کی جو عادت ہوتی ہے وہ عادت نہیں بدلتی ہے۔ عادت کے رخ کو بدلا جا سکتا ہے لیکن عادت کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت میں سختی تھی اسلام لانے سے پہلے، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ سختی رہی، بس اس سختی کا رخ بدل گیا۔ پہلے وہی سختی وہ اپنے دشمنوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور وہی سختی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے دشمنوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بندہ را اگر نیس درکار رضا، کہ تواند باز گرداند قضا۔ بندہ را اگر نیس درکار رضا، کہ بندہ اگر خدا تعالیٰ کے رضا کے کام میں مشغول نہیں ہے، کہ تواند باز گرداند قضا، تو قضا و فیصلہ ربانی کب ٹل سکتا ہے۔ کہ تواند باز کے معنی پھر، کہ تواند باز گرداند قضا، تو خدا کا فیصلہ پھر کون ٹال سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کے اعمال، جیسے اعمال بندہ یہاں دنیا کے اندر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی فیصلہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، کہ اگر تمہارے اندر دو صفت ہو، ایک تو تم مومن ہو، دوسرا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تکلیف دے گا، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی کوئی فائدہ ہوگا۔ تو تمہارے اندر اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صفات ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر اپنے عذاب کو نہیں بھیجے گا، اور اگر بدعملی عام ہو جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہر کے او استیزا با سلطا کند، کار خود را سر بسر ویرا کند۔ ہر کے او ستیزا اور استیزا کے معنی آتے ہیں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔
ہر کے استیزا با سلطان کند بادشاہ کے ساتھ لڑنے والا کار خود را سر بسر ویرا کند. سر بسر کے ترجمہ کرتے ہیں ہم یقیناً، بلا شبہ، بالکل، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. کار خود را سر بسر ویرا کند، یقیناً وہ اپنا نقصان کرتا ہے. تو ایک بہت ہی یعنی اہم بات ہے، اور یہ ہمارے زمانے کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب بادشاہی نظام تھا اس زمانے میں اگر کوئی بادشاہ سے کسی بھی قسم کی دشمنی مول لیتا تھا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر محاورہ ہے نا، آرے بیل مجھے مار، یہ محاورہ ہوتا تھا. اس زمانے کے بادشاہ جو ہے بالکل ظالم قسم کے ہوا کرتے تھے، اور اگر ان کو شک بھی ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف ہے تو اس کو فوراً قتل کروا دیتے تھے. تو کہنے کہ ہر کے او استیزا با سلطان کند، استیزا لڑائی جھگڑا، بادشاہ کے ساتھ لڑنے والا کار خود را سر بسر ویرا کند، یقیناً اپنا نقصان کرتا ہے. ہر کے او باغی شود از بادشاہ، روز اونچوں تیرا شب گردت تباہ. کہنا ہر کے او باغی شود از بادشاہ، بادشاہ سے بغاوت کرنے والے شخص. ہر کے او باغی شود از بادشاہ، ہر وہ آدمی جو بادشاہ سے بغاوت کرے. روزے او چوں تیرا شب تیرہ، روزے او چوں تیرا شب گردت تباہ. تیرا شب یعنی کالی رات، تاریک رات، اور روز کے معنی دن. روزے او اس کا دن چوں تیرا شب تاریک رات کی طرح گردت تباہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ سے دشمنی مول لینا، یہ تو خطرناک ہوا کرتا تھا. اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ کے خلاف کوئی تلوار اٹھا لیتا تھا، بغاوت کر لیتا تھا، بادشاہ کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیتا تھا، تو اس کی موت تو پکی ہو جاتی تھی. اور موت بھی ایسی دی جاتی تھی کہ جو دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ ہو. مثال کے طور پر اسے گھوڑے میں باندھ کر زندہ گھوڑے کو دوڑا دیا کرتا تھا، سر پر اس کے آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے تاکہ اور لوگ بغاوت سے دور رہیں. تو یہ شیخ فرید دین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت یہ بھی کی ہے کہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے بادشاہ سے، ورنہ اپنا ہی آدمی نقصان کرے گا. ہر کے وہ باغی شود از بادشاہ، بادشاہ سے بغاوت کرنے والے شخص. روزے اونچو تیر شب گردت تباہ، دن بھی تاریک رات کی طرح تباہ ہو جاتا ہے، تاریک رات کی طرح برباد اور تباہ ہو جاتا ہے.